آپ نے فرمایا جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں۔ حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی مرا تو نہیں، ابھی جنت میں تو آیا نہیں، تو یہ آواز کیسی ہے؟ آپ 8-10 ہزار کا مجمع ہے، کتنا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے تو ساؤنڈ سفر ہی نہیں کر سکتی، آواز سفر ہی نہیں کر سکتی۔ حارثہ بن نعمان نے کون سا ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرے اور جنت میں اس کی ساری جنت کو آواز سنائی دے؟ تو حارثہ کے پاس کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول، آپ نے کہا وہ مدینے میں آواز جنت میں، کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ ماں کو اتنا خوش کیا ہے خدمت کر کے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو قرآن سناتے ہیں۔ ساری وہ ماں جو آج ذلیل ہو رہی ہے، وہ ماں جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ کینیڈا میں، نہ پاکستان میں، نہ انڈیا میں، نہ بنگلہ دیش میں کوئی خوش نصیب ماں ہے جس کی اولاد اسے پوچھتی ہے، ورنہ مال کی دوڑ نے پاگل کر دیا، اندھا کر دیا۔ ساری دوڑ کا آخر کیا ہے؟ میتھمیٹکس کا ایک قاعدہ ہے کہ ملین انٹو زیرو کیا ہوتا ہے بھائی؟ زیرو۔ کروڑ انٹو زیرو زیرو، بلین ٹریلین انٹو زیرو زیرو۔ میرے رب کی قسم ہے، دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب موت زیرو زیرو۔ یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، کوئی مولانا نہیں کہے گا۔ اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت۔ منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے۔ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں، دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے۔ شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں دھوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے،
جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے، کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کہ کون ہے؟ کہ فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا، ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہوں، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس نے کہا ہوں میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی؟ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ، کہاں ایک قصائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ قصائی کو نبی سے ملا دیتی۔ اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی، باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ والدین کو خوش کرنا، جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، بس یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں۔ ہمارا ایک نوجوان ذمہ دار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے، کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور اب بہت بڑا ذمہ دار اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا، میری ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس، وہ رنگ کا ہوگا کالا، قد کا ہوگا چھوٹا، اور قبیلہ ہوگا قرن۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، تو بھی اور علی بھی۔ کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا۔ عمر علی کو
अवैस की दुआ की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिखाना था। उस उमर के ज़माने में उनको पता चला कि अवैस आ गए हैं, उनको ढूंढते ढूंढते पहुँचे मैदान अरफात में, नफल पढ़ रहे थे, ये उनके पास बैठ गए। उन्होंने देखा 2 आदमी आ गए, उन्हें सलाम फेरा। उस उमर ने पूछा कौन हो? का मजदूर हूँ। का नाम क्या है? का अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई अपना नाम बता जो तेरी माँ ने रखा है। का तुम कौन हो? वो पहली दफ़ा आए थे। तो हज़रत अली ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन उमर हैं, मैं अली हूँ। फिर वो ऐसे हेड कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको पहचानता नहीं था। हज़रत उमर ने कहा हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे मैं आपके लिए दुआ करूँगा। कहा तू कर, कि मेरे नबी मुझे कह कर गए थे उमर 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 अली अली अली, कि अवैस से दुआ करवाना। क्यों? कि माँ की खिदमत करके वो मकाम पाया है जब हाथ उठाते हैं हाथ वापस खाली नहीं आते। फिर एक और हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जब लोग जन्नत को चलेंगे और अवैस भी चलेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे बाकी चले जाओ, अवैस रुक जाए। तो अवैस करनी कहेंगे या अल्लाह मुझे क्यों रोका? तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो। वो पीछे देखेंगे, जहन्नमी लोग खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएंगे तेरी माँ की खिदमत, जिहाद नहीं, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, इल्म नहीं, ज़िक्र नहीं, तबलीग नहीं, तेरी माँ की खिदमत, आज उसका सिला देता हूँ। ये दोज़ख वाले खड़े हैं, जिधर जिधर तू इशारा करेगा तेरी तुफैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। अवैस अवैस, और ये अवैस के साथ बशारत नहीं, जो माओं को राजी करके मरेंगे उनके लिए यही मकाम है। मेरे भाइयों माल ही सब कुछ नहीं होता, दौलत ही सब कुछ नहीं होती है। अपनी ज़िंदगियों में नबी वाली पाकीज़ा माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, उनकी दुआएं ले लो। और माँ बाप से कहता हूँ औलाद को मोहब्बत दो। माँ बाप से कहता हूँ अपने बहू और बेटे की ज़िंदगी में दखल मत दो। माँ बाप से कहता हूँ बेटे और बहू की ज़िंदगी में दाखिल मत हो। ऐसा दखल कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ऐसा दखल कि उनकी ज़िंदगी तल्ख़ हो जाए, ऐसा मत करो। उनको परवान चढ़ने दो, हाँ दखल दो। जब वो आपस में लड़ पड़े सुलह कराने की कोशिश करो। लेकिन एक बात डर के कहता हूँ, सास और बहू ये एक खट्टा रिश्ता हो गया। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है अगर जाने वाली बहू उसे अपनी माँ बना ले और बेटे की माँ उसे अपनी बेटी बना ले। लेकिन मेरा मुआशरा उलट है, कमियां देखते हैं, फिर कमियां पकड़ते हैं, फिर कमियां उछालते हैं, फिर घरों में आग लग जाती है। मेरे भाई बहनों, अगर आप वालिदैन हो तो अपनी औलाद को परवान चढ़ने दो, उनमें दखल मत दो। अल्लाह के वास्ते उनकी ज़िंदगी को तल्ख़ ना करो, अपनी मर्ज़ी पे ना चलाओ, उन्हें चलने दो, उन्हें परवान चढ़ने दो। बड़े दरख्त की छाँव के नीचे दरख्त उगता नहीं, नया दरख्त, ज़रा पीछे हट जाओ, हाँ उनमें खटपट हो, दाखिल होकर सुलह कराओ। जैसे मेरे नबी का वाक़या है, आप अपनी बेटी के घर गए, वो उदास बैठी, आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा और अली का झगड़ा हो गया। आपने कहा अली किधर है? कहा बाहर निकल गए। आप उनको ढूंढने निकले, मस्जिद से उठा के लाए, घर में आए और फर्श पर ऐसे लेट गए, ज़मीन पर, इधर अली को लिटाया, इधर फातिमा को लिटाया, अली का हाथ पकड़ के यहाँ रखा, फातिमा का हाथ पकड़ के यहाँ रखा और ऊपर फातिमा के हाथ के अपना हाथ रखा। ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ और ये अपना हाथ। फिर फरमाया बच्चों बोलो हमारी सुलह हो गई। ये है बड़ों का काम, बोलो हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। तो आप बाहर निकले बड़े खुश। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। कहा मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ।